الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم والحلم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب طبیب کل جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف پاک اور نالین پاک کی برکتوں سے اپنی بارگاہ میں آج کی اس بابرکت محفل پاک کو قبول فرمائے، اور جس ذات غوثیت کی بارگاہ میں ہم آپ لوگ عقیدت اور محبت کے خراج کو پیش کرنے کے لیے جمع ہیں، رب العالمین اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جملہ صاحبان معرفت و ولایت کی بارگاہ میں اور خصوصاً سرکار غوث اعظم دستگیر شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک بارگاہ غوثیت میں ہمارے عقیدت اور محبت کے اس نذرانے کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ان کے فیضانی، ان کے روحانی فیضان سے اللہ تعالیٰ تمام عالم انسانیت کو خصوصاً عالم اہل سنت کو مستفیض فرمائے. ہم سب کو اس ذکر خیر کی برکت سے، چند دینی معروضات سننے سنانے کی برکت سے دنیا اور آخرت کی اللہ پاک بھلائیاں نصیب فرمائے. میں نے قرآن مجید کی سورہ ہود کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے حوالے سے چند دینی معروضات سننے سنانے، سمجھنے سمجھانے کی ہم آپ لوگ کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہیں، سنیں، سمجھیں، اسے دل میں اتارتے ہوئے عمل کا نیک جذبہ عطا فرمائے. ہمارے یہاں ہم برسوں سے اولیاء اور صالحین کی محفلیں سجاتے ہیں. ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں نیاز نذرانے. کوئی اللہ کا مقدس قریب میں ہے تو عرس کرتے ہیں، کوئی دور ہے تو اس کے لیے اہتمام مجلس کرتے ہیں. اور یہ پورے ہندوستان میں جماعت اہل سنت کو اللہ نے نصیب فرمایا ہے. کبھی 12ویں کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی خوشی میں اہتمام کرتے ہیں، مجلسوں کا، نیاز نذرانے کا اہتمام کرتے ہیں. کبھی 10ویں محرم الحرام شریف کے مبارک نسبت سے امام اعلی مقام کی قربانیوں کو یاد کر کے انہیں یاد کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں. کبھی 11ویں شریف کی نسبت سے سرکار غوث اعظم کا ذکر خیر کرتے ہیں، مجلس کا اہتمام کرتے ہیں. کبھی حضرت امام حسن مجتبیٰ کے نام سے، کبھی سرکار معین الملت والدین حضرت خواجگان خواجہ معین الدین حسن سنجری کے نام سے.
پھر اپنے اپنے پیران بہاؤالدین زکریا ملتانی کے نام سے، بہاؤالدین نقشبند کے نام سے، مجدد الفسانی کے نام سے، نظام الدین اولیاء کے نام سے، جو جس طرف جڑا ہوا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جو سلسلہ عالیہ پاک سہروردیہ ہے، اس نسبت سے بزرگوں کی محفلیں سجاتے ہیں اور ان کی تاریخ اور ان کی زندگی اور ان کی سوانح اور ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے یہاں پورے ملک میں یہ ہماری ایک سسٹم بنی جا رہی ہے۔ ہزاروں لوگ ایک پنڈال کے نیچے سب آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، آپسی دکھ اور رنجش کو بھول جاتے ہیں۔ جب بات سرکار غوث اعظم کی 11ویں یا کسی بزرگ کی نسبت کے اہتمام، پروگرام اور نیاز کی ہو تو کوئی اختلاف نہیں رہتا، پورا گاؤں علاقہ ایک ساتھ مل بیٹھتا ہے۔ یہ جو ہمارا ماحول بنا ہوا ہے اور جو کچھ ہم یہ کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ یا یہ جتنا ہم اہتمام کرتے ہیں ان کے ذکر کو سننا، سننے کے لیے جانا، ان کے ذکر کی محفل میں آنا اللہ والوں کے تعلق سے، پھر ان کے نام کی فاتحہ لگانا، اہتمام کرنا، کھانے پینے کا جو اپنی سہولت ہو، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہم لوگوں نے پیدا کیا ہے 200-300 سال میں، یا خود اللہ رب العالمین نے بھی قرآن میں کچھ ذکر فرمایا ہے؟ قرآن سے بڑی تو کوئی سند ہو ہی نہیں سکتی، قرآن سے بڑی کوئی سند مضبوط ثبوت کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کیا قرآن مجید میں بھی کچھ اس طرح کا بیان ہے؟ قرآن مجید میں بھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنے محبوبوں کی باتیں بتائی ہو؟ قرآن مجید میں، چونکہ قرآن ہمارا مقتدا ہے، قرآن پیشوا ہے، قرآن ہمارا مرکز ہے، مصدر ہے، وہیں سے دین لیتے ہیں۔ یہ ہم جتنا بھی اہتمام کرتے ہیں، فیس بک اور یہ سوشل میڈیا کے جتنے ذرائع ہیں، پلیٹ فارم ہیں، پرانے لوگ نہیں لیکن نئی نسل جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ فیس بک پہ بناتے ہیں، لیکن فیس بک ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ایک بار جس چیز کو سرچ کرو، یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹا کی ریل دیکھنے کے لیے ایک چیز کو سرچ کرو تو اس مضمون کی ہزاروں دوسری آٹومیٹکلی وہ دے دیتا ہے، پھر آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ پورا ایک پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم سے یہ بات دنیا کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں دین میں نہیں ہیں، اس میں کوئی دین، قرآن میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، یہ اس وقت کے لوگوں نے بنایا ہے اور یہ اہتمام کیا ہے۔ تو اب ینگ جتنے نوجوان ہیں وہ پڑھتے ہیں، اب بات کہنے والا خود پورے اسلامی حلیے میں ہے، قرآن اس کے سامنے ہے، حلیہ اس کا اسلامی ہے، تو ہمیں بھی بات سنتے ہوئے تھوڑا لگتا ہے کہ تو کیا ہم غلط تو نہیں جا رہے؟ برسوں سے جو چلا آ رہا ہے تو کیا برسوں سے ہم کسی غلط پٹڑی پہ چل گئے؟ منزل آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو اسی دھوکہ دھڑی کے اس دور میں
میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کیا میسج دے رہا ہے۔ قرآن مجید میں قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں۔ اب اللہ کی بات کس کی زبان سے دنیا کو سنائی جائے؟ بات اللہ کی ہے اور لوگوں تک پہنچانی ہے، لیکن لوگوں تک پہنچانے کے لیے زبان کون سی بیچ میں رکھی جائے؟ سمجھے میری بات؟ گورنمنٹ کا بجٹ ہے، بجٹ گورنمنٹ کا ہے، راجیہ سرکار یا سینٹرل گورنمنٹ، بجٹ گورنمنٹ کا ہے۔ آپ کے گاؤں کی روڈ کو بنانا ہے، گورنمنٹ نے بجٹ پاس کر دیا، آپ نے جے پور سے بجٹ پاس کروا لیا، لیکن اب یہ بجٹ کے 30 لاکھ 35 لاکھ 50 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کس کے ہاتھ میں دے تاکہ وہ کام اچھا کرے؟ اس کے لیے ایک سسٹم بنی ہوئی ہے۔ وہ بجٹ راجیہ سرکار کا آئے گا ضلع ادھیکاری کو، ضلع وہ دے گا تحصیل کو، تحصیل پہنچائے گا پنچایت۔ اگر وہ روڈ پنچایت کی ہے تو پنچایت کے ہاتھوں سے کام ہوگا، اگر وہ روڈ تحصیل کی ہے تو تحصیل کے ایم ایل اے اس کے ودایک کے ہاتھ بجٹ سے کوٹے سے کام ہوگا، لیکن اگر وہ نیشنل ہائی وے ہے تو ڈائریکٹ سینٹرل گورنمنٹ کے ہاتھوں سے کام ہوگا۔ یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے۔ بات اللہ کی ہے، بات اللہ کی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی زبان تو چاہیے۔ اللہ زبان سے پاک، اللہ منہ سے پاک، اللہ ڈائریکٹ کسی سے بات نہیں کرتا، اللہ ڈائریکٹ کسی سے نہیں ملتا، اللہ ڈائریکٹ، یہ اس کی شان کے خلاف۔ وہ ملنا چاہے تو مل سکتا ہے لیکن وہ ملتا نہیں۔ اس نے اپنا کیپیبل بنائے رکھا ہے، اس نے اپنا اسٹیٹس بنائے رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کر سکے، اور نہ اللہ کسی سے کلام کرتا۔ اب آپ سارے گاؤں والے مل کر کہو ہم ڈائریکٹ ملنا چاہتے ہیں کیندری منتری سے اور بجٹ ڈائریکٹ پاس کروائیں گے، نہیں ہوگا۔ وہ ایک سسٹم ہے، اسے فالو کرنا ہوگا۔ یہ سب بات سمجھ رہے ہیں میری؟ یہ ایک سسٹم ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ اب بات، یہ تو دنیا کی ایک مثال تھی، بات اللہ کی، یہ ٹھوس عقیدے کی باتیں ہیں، اور آپ اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے جائیے کہ جو بات کہوں گا قرآن مجید ہی سے لوں گا۔ اب یہ نہیں کہ ادھر ادھر کر کے آپ کو اسی پرانی چکی میں پیستے رہے۔ آپ اپنا دنیا ڈیولپ کی طرف جا رہی ہے۔ پہلے کچے جھونپڑوں میں رہتے تھے، پھر وہ پترے والے سیٹ آ گئے، اب چین والے مکان پھر آئے، اب آگے RCC والے مکان آ رہے۔ دنیا ڈیولپ کی طرف جا رہی، تو ایمان کو بھی ڈیولپ کریں، عمل کو بھی ڈیولپ کریں، مانیتا کو بھی ڈیولپ کریں، عقیدے کو بھی ڈیولپ کریں، اور اس طرح ڈیولپ کریں کہ ورژن موبائل میں آپ ہر 6 مہینے کیا ہر مہینے ورژن نئے آتے ہیں۔ اینڈرائیڈ پیس جتنے یوز کر رہے ہو تو آتا ہے نا ورژن، اس کو اپڈیٹ آتا ہے، اپڈیٹ کرتے ہیں تو ورژن فریش ہو جاتا ہے، نیا ورژن مل جاتا ہے۔ تو آپ اپنے ایمان کو بھی اپڈیٹ کریں کہ جو مانیتا سے دادا پردادا لکڑ دادا 7 نسلوں سے، جب سے ہند کی وادی پر ہم نے کلمہ پڑھا ہے تب سے لے کر اب تک جس عقیدہ اہل سنت کو مان رہے ہیں، یہ صرف پیروں فقیروں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ خود قرآن مجید کا دیا ہوا عقیدہ۔ تو اسے بھی اپ گریڈ کرنا چاہیے، اپ ڈیٹ کرنا چاہیے، نئے ورژن کو ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ اسی لیے بات تھوڑی سمجھنے کی کوشش کرنا۔ بات ہے اللہ کی، لیکن اللہ کی بات، اس کے لیے بات کرنے کے لیے زبان چاہیے۔ کس کی زبان ہو ایسی جو اللہ کے اسٹیٹس کے مطابق اس کی بات کو اپنی زبان سے لوگوں تک پہنچائے۔
سمجھ گئے میری بات کو؟ وہاں سے بیٹھے بیٹھے پیر صاحب ایک آدیش نکال رہے، لیکن پیر صاحب تو وہاں ہیں، تو بات ان کی ہے، لیکن ان کی بات کرنے کے لیے اون منچ کوئی زبان بھی تو ایسی چاہیے۔ ہر کوئی کھڑا ہو کر دے گا بات، وہ کہے گا ہم مول صاحب وہ نہیں سمجھتے، آپ ہی سنا دیجئے۔ اور مولانا بھی ایک دوسرے میں کہیں گے نہیں آپ مجھ سے سینئر ہو، آپ سنا دیجئے۔ ہوتا ہے نا کہ ایک سٹیٹس ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے، ایک رتبہ ہوتا ہے۔ رتبہ اللہ کا سب سے بڑا کائنات میں، اللہ سے بڑا ہو کون؟ کوئی نہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں نے رسول اللہ کو بڑھا دیا، بہت تعریفیں کرتے ہیں، بڑھا چکے ہیں ان کو، تو بڑھانے والا تو اللہ ہے، ہم کون بڑھانے والا؟ اور اللہ سے کون بڑا کرے کسی کو؟ مالک ہے، وہ قادر ہے، کل جہاں کا خالق ہے، احد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ کی بات پہنچانی ہے انسانوں تک، پہنچائے کون؟ ایسی زبان چاہیے، اور یہ آخری بات ہے، پھر کوئی بات نہیں ہوگی، ختم۔ تو ایسا کوئی آدمی ہو، ایسی زبان ہو جس زبان سے بات پہنچائی جائے، قیامت تک آنے والی نسلوں کو اس زبان سے فیض ملتا رہے، زبان وزن والی ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا یا جس زبان کو پسند کیا کہ اس زبان سے میری بات نکلے، تاکہ میری بات تو اتم ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، اکمل ہے، کوئی کمی نہیں، لیکن زبان بھی ایسی چنی جائے کہ زمانے گزر جائے، گردش زمانہ اس زبان کو جھوٹا نہ کہہ سکے، ایسی زبان ہو صدیاں بیتنے کے بعد بھی زبان کی سچائی آسمان پر چمکتے ہوئے سورج کی طرح نظر آنے لگے۔ ایسی زبان چاہیے۔ تو اللہ نے اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا، پسند کیا، اس زبان کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ وہ زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال ہو گئے ہیں، آج تک کوئی مائی کا لال دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ ثابت کر دے کہ 63 سال میں رسول اللہ نے کبھی جھوٹ بولا، آج تک نہیں کر سکا، ثابت نہیں کر سکا۔ اور ثابت دور کی بات ہے، وہ ادھر ادھر کی باتیں سب کرتے ہیں اس وقت اس ماحول میں، اسلام یہ ہے نا، اسلام وہ ہے نا، اسلام یہ، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ رسول اللہ کی زبان پر مہر لگی ہے صادق المصدوق ہونے کی۔ یہ ایسا سچا ہے جس کی سچائی زمین پر بھی چمک رہی ہے اور آسمان پر بھی چمک رہی ہے۔ تو زبان رسول نے جو پڑھ دیا اور کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسے ہم مسلمان قرآن کہتے ہیں۔ زبان رسول نے پڑھا، پڑھ کے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، تو اصحاب نے لکھ دیا یہ کلام اللہ ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام قرآن ہے۔ اور اب رسول نے فرمایا، اس کی چھناوٹ کی، اس کی تفصیل کی، اس کا ٹرانسلیشن بیان کیا، اس کا وسترن سے بیان کیا، تب کہا کہ یہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ فرق کر کے امت کو دے دیا۔ تو قرآن قرآن ہے، حدیث رسول حدیث رسول ہے۔ اب قرآن مجید میں جو اللہ کا کلام ہے، جو زبان رسول سے جاری ہوا ہے، جس کو رسول اللہ کی زبان نے پڑھ دیا، قرآن ہو گیا، حضور نے کہہ دیا یہ قرآن۔ اگر رسول اللہ کو بیچ سے نکال دیں ہم امت، اور یہ کوئی کہے کہ قرآن ہمارے پاس ہے، کعبہ ہمارے پاس ہے، تو رسول اللہ کو اتنا پکارنے، اتنا بلانے، اتنا ان کے لیے تڑپنے،
کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے مانگو، یا رسول اللہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ بھی تو اللہ ہی کے بندے ہیں، نبی ہیں، ہم بیچ سے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر حضور بیچ سے نکل جائیں تو دین وہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ آج تک جو ہم قرآن کو قرآن مانتے آ رہے ہیں، ہمارے کسی باپ دادا کو جبرائیل نے آ کر نہیں کہا کہ یہ قرآن ہے، نہ کسی اللہ نے کسی کو کہا کہ یہ میرا کلام ہے۔ ہم جو آج تک مانتے آ رہے ہیں، ایک ہی زبان ہے کہ آمنہ کے در یتیم نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم مانتے آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ہم تک قرآن پہنچا، اللہ کا کلام۔ اب اس اللہ کے کلام کو 30 پارے ہیں، ایک دو آیتیں نہیں ہیں، 30 پاروں میں مضمون ہے، الگ الگ کئی مضمون ہے قرآن مجید۔ کوئی ایسا بیان نہیں ہے ہر دور کا جو قرآن میں موجود نہ ہو، سب ہے، لیکن نکالنے والا چاہیے۔ جن کو اللہ چن لیتا ہے اپنے دین کے لیے، وہ اتنے گوتا لگاتے ہیں کہ قرآن سے موتی نکال کر امت کو دیتے رہتے ہیں۔ یہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کرکٹ سب کھیلتے ہیں لیکن نیشنل کھلاڑی کوئی ایک بنتا ہے، کھیتی سب بوتے ہیں لیکن آمدنی کروڑوں کی اس سے کوئی ایک کھیت نکالتا ہے۔ جیسی جس کی محنت، آپ کھیت بو کے بھول جاؤ اور پھر کہو کہ 6 مہینہ بعد کھلیان نکالنے آؤں گا تو بچے گا کچھ نہیں۔ اس کی چوکیداری کرنی پڑے گی، اس پر دھیان دینا پڑے گا، اس پر محنت کرنی پڑے گی۔ تو یہ قرآن پڑھتے سب ہیں، پڑھاتے سب ہیں، مدرسے سب چلا رہے ہیں، لیکن قرآن ہدایت کا نور انہیں دیتا ہے جو قرآن مجید میں غوطہ زن رہتے ہیں۔ تو اتنی بات تو ہم آپ لوگ اچھی طرح سمجھ گئے۔ اب ذرا قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کی طرف چلتے ہیں، اس بات پر کہ کیا ہم یہ جو اولیاء صالحین کا ذکر کر رہے ہیں، اس پر قرآن نے کیا کہا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حضور کی ذات کو ہر اینگل سے اللہ نے مخلوق میں کامل پیدا کیا ہے۔ مخلوق میں یعنی اللہ کی مخلوق جتنی ہے، جتنی مخلوق ہے اس ساری مخلوق میں رسول اللہ کو ہر اینگل سے مکمل اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کامل شخصیت، اکمل شخصیت، اتم اعلیٰ انفس شخصیت۔ کسی اینگل سے رسول اللہ کی رائی کے دانے سے برابر کوئی غلطی نہیں نکال سکتا۔ یہ بات فائنل ہے، حضور کامل ہے۔ اب جیسے حضور کی تصویر ہے، دیکھو ہم سب لوگ تصویر میں ہیں، کوئی کلر کا کالا ہوگا، کوئی گورا ہوگا، کس کی آنکھ چھوٹی ہوگی، کس کی تھوڑی ایک بڑی ہوگی، کس کا ناک کیسا ہوگا، کس کا کان کیسا ہوگا، کس کی داڑھی کے بال یہاں سے ہوں گے تو یہاں سے نہیں ہوں گے، یہاں سے ہوں گے تو یہاں سے نہیں ہوں گے، کس کے گنگریالو ہوں گے، کس کے سیدھے ہوں گے، کس کی گردن لمبی ہوگی، کس کی جھکی ہوئی ہوگی، کوئی کس طرح ہوگا، کوئی کس طرح ہوگا۔ یہ سب کچھ نہ کچھ کمی تو ہوگی، نہیں ہے؟ ہم اتنے میں کوئی نہیں کہہ سکتا میں مجھ میں تصویر میں میری چھبی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ ہوگی۔ باریک سے دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ نقص نکلے گا۔ نقص کسے کہتے ہیں؟ نقص کہتے ہیں جو دوسرے کو اچھا نہ لگے۔ نقص کسے کہتے ہیں؟ عیب۔ اب ضروری نہیں کہ میں آپ سب کو اچھا لگنے لگوں، آپ سب مجھے اچھا لگنے لگو، نہیں ہوتا یہ۔ کسی ایک کو اچھا لگتے ہیں تو کسی کو نہیں لگتا، تو یہ نہ لگنا یہی تو عیب ہے۔ تو جس کو میں اچھا لگوں وہ تو میری ہر بات پہ واہ واہ کرے گا،
وہ تو کہے گا واہ برابر ٹھیک ہے حضرت نے کہہ دیا لیکن جس کو اچھا نہیں لگتا وہی میری غلطی نکالے گا، وہی کہے گا کہ یار ایسا تھوڑی ہے، ایسی بات یہ نہیں کہنی چاہیے، یہ کرنی چاہیے، یہ نہ کرنی چاہیے، یہی تو ہوتا ہے۔ یاد رکھیے آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو گوگل آپ کا کمزور پڑ جائے گا۔ اگلی بات جو کہہ رہا ہوں، کائنات پوری میں حضرت آدم سے لے کے اب تک اور آج سے لے کے قیامت تک جتنی تصویریں خدا نے بنائی ہیں اپنے کارخانہ قدرت میں، جو چھبیاں ہماری بنائی ہیں، ان میں لاکھوں خربوں لوگ اس میں بنا ڈالے، سب بنا ڈالے، لیکن جتنی چھبی جتنی تصویر اس نے اپنے رسول کی سجائی ہے، ایسا مصطفیٰ کو سجایا ہے کہ ابو جہل دیکھے وہ بھی پسند کر لے، ابو بکر دیکھے وہ بھی پسند کر لے۔ دکھنے میں، دکھاوے میں حضور میں کوئی کمی نہیں، دکھاوے میں حضور جو دکھتے تھے، کئی اس زمانے کے کفار اور مشرکین چھپ کر رسول اللہ کو دیکھتے تھے اور آپس میں کہتے تھے محمد کتنا سونا لگ رہا ہے، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، خوبصورتی میں بے مثال۔ یہ ایک چھبی ہے رسول اللہ، دکھنے میں اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ آپ دنیا کی ہندی زبان، سنسکرت زبان، انگلش زبان، عربی، اردو، فارسی، سندھی، مراٹھی، گجراتی، جو دنیا کی زبانیں ہیں، 54-55 زبانیں اس وقت دنیا میں، ساری زبانیں ملاؤ تو حسن کے لیے جہاں الفاظ ختم ہو جائے وہیں سے حسن مصطفیٰ شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ وہ ماڈل ایک ہی تھا اس کی بارگاہ میں، پھر بنائی کوئی نہیں، نہ پہلے نہ بعد میں نہ آئندہ، بس ایک ہی ماڈل تھا۔ اس نے کہا میں نے کارخانہ قدرت اس لیول کے ماڈل پر آج سے بند کر دیا، نہ کوئی دوسرا خدا ہے زمین پر، نہ کوئی دوسرا مصطفیٰ ہے کائنات میں۔ اب اگر آپ لوگ کہو کہ مولانا صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا، تو آپ دل کو ایسا پاکیزہ کریں اور حضور کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں۔ دکھتے آج بھی ہیں، نظر چاہیے۔ اس نے اپنا حسن کا دکھاوا بند نہیں کیا، پردے ضرور لٹکائے ہیں، برزخ کا پردہ ہے ان حیاتی والوں کے لیے۔ وہ عالم برزخ میں ہیں، ہم اس عالم میں ہیں، تو آپ اس دنیا میں رہ کر پردے ہیں۔ آپ اپنے دل کو جتنا پاکیزہ بنائیں گے، سوچ و فکر کو جتنا پاکیزہ کریں گے، کرتے جائیے۔ 21 سال کی عمر سے آپ نے تقریر سنی، 50 سال میں سنی، کرتے جائیے کہ آج سے دماغ کو پاک کرنا ہے، دل کو پاک کرنا ہے، نہ برا خیال لانا ہے، نہ بری بات لانی ہے، نہ برائی کی طرف جانا ہے۔ پاکیزہ نظام بناتے جائیے۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 6 سال آپ پاکیزہ ماحول کھڑا کر دیں اپنے وجود میں، آج نہیں تو کل ایک دن اس حسن مصطفیٰ کا دیدار ضرور ہوگا۔ اب آپ خود دیکھ لیں، اور جب خود دیکھیں گے تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ جب خود دیکھیں گے تو بھول جائیں گے ان حسین نظاروں کو، اپنی آل کو بھول جائیں گے، اولاد کو بھول جائیں گے، عزیز کو بھول جائیں گے، دنیا کے حسن کو بھول جائیں گے، اور کہہ اٹھیں گے کہ رسول اللہ جیسا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضور جیسا کوئی نہیں، یہ فائنل ہے۔ یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس شوق سے، اس مزاج سے، یہ جو شوق سے ہم بولتے شوق سے ہیں،
دوسرا کوئی مضمون ہو، دوسرا کوئی مضمون، تو بولنے میں بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے کون سی بات کہاں سی بیان کرو۔ آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے نہ آئے، لیکن جب بات رسول اللہ کی چلتی ہے تو بولنے میں بھی الفاظ ملتے ہیں، سننے میں بھی مزہ آتا ہے۔ 14 صدیاں پہلے کوئی عرب میں وادی میں نبوت کا نور چمکا تھا، 1400 سال بیت گئے، صدیاں گزر گئی، ہم اپنے 100 سال پہلے پردادا کو بھول گئے، لکڑ دادا کو بھول گئے، علاقے والوں کو بھول گئے، لیکن 1400 سال پہلے عرب کی دھرتی پر کوئی حسن نے اپنا جلوہ دکھایا تھا، صدیاں بیت گئی، آج تک بھلا نہیں سکے۔ یہ نہ بھلانا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد جیسا کوئی یہ جو نہیں بھول رہے، یہ نہ بھولنا ہمارے دماغوں سے نہیں نکل رہے۔ ارے ایک بار جو مدینہ دیکھ لے، مدینہ نہیں نکلتا۔ مدینے کی ایک بار زیارت ہو جائے تو کھوپڑی سے مدینہ نہیں نکلتا، پلٹ کے پھر خیال آتا ہے یار مدینہ اللہ نے کیسا بنایا ہے، بنایا تو انہی گورنمنٹوں نے ہے، پتھر تو انہی علاقوں کے ہیں، کمال پتھروں کا نہیں ہے، کمال اس آمنہ کے لال کا ہے جو مدینے میں آرام فرما ہے۔ اس لیے حضور جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، فائنل۔ کوئی مولوی ہو، عالم ہو، فاضل ہو، پیر طریقت ہو، داموتر ہو، پٹیل ہو، آگیوان ہو، چودھری ہو، مکھ منتری ہو، پردھان ہو، ودھائک ہو، خربو پتی ہو، کروڑ پتی ہو، لیکن بات اگر وہ رسول اللہ کی کجی کمی اور بھول چوک کی کرے تو ہمیں ہضم نہیں ہوگا، کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو۔ اللہ نے یہ بات دنیا کو بتا دی ہے کہ تصویر میں میرے محمد جیسا اب تک کوئی نہیں آیا۔ اچھا یہ ہے ظاہری دکھاوا حضور کا ایک۔ اب دوسری چیز ہے، حضور نبی اکرم نے 63 سال اس دنیا میں گزارے، 63 سالوں میں پریوار بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، تعلقات رکھنے والے بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں، نہ پڑھنے والے بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بازار بھی ہے، مارکیٹ بھی ہے، بچے بھی ہیں، آل اولاد بھی ہے، رشتے بھی ہیں، شادیاں بھی، سارا سنسار حضور نے کیا ہے۔ اب ان سنساروں میں رہ کر رسول اللہ کا خود کا کلچر، حضور خود کے اخلاق، حضور خود کے ورتن، حضور خود کا سباؤ دوسروں کے لیے۔ ہم لوگ کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی خوشی نہیں ہوتی، کبھی کسی کو جھاڑ دیتے، کبھی مائنڈ کہاں رہتا ہے، کبھی مائنڈ کہاں رہتا ہے، تو کبھی تو بھول چوک ہو ہی جاتی ہے، کبھی گھر والوں سے سیٹ نہیں ہوتے، رات کو سیٹ تھے، صبح سیٹ تھے، لیکن گھنٹے ایک میں سیٹنگ بگڑ جاتی ہے، ہوتا ہے نا، سنسار میں ہوتا ہے، منہ چڑھا کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو جائیے اور ادب سے پیر صاحب کے بلاک پانے بس پوری کریں راستہ خالی کر دو، ایک طرف ہو جاؤ، راستہ خالی کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت سے بے مثال ہو۔ اس رسول کو اللہ نے اگلے رسولوں کے قصے سنائے۔ اب بات سمجھنے والی ہے، جو پہلی بات میں نے کہی تھی کہ ہم یہ ذکر، یہ محفلیں، یہ ماننا، یہ کیوں کر رہے ہیں، کہاں سے آ رہا؟ تو رسول اللہ ہر اینگل سے بے مثال،
یعنی حضور جیسا نہ پہلے ادوار میں کوئی تھا نہ پلٹ کے پیچھے کوئی آئے گا. قیامت تک اس نے اپنے کارخانہ قدرت میں ایک ہی تصویر بنائی تھی کہ اب کے بعد میرے کارخانہ قدرت میں اس جیسا نہ پہلے تھا نہ بعد میں کوئی ہوگا. بس وہ ڈھائی ہی ختم ہو گئی, ایک ہی ہستی تھی رسول اللہ, ان جیسا پھر نہ اگلوں میں نہ پچھلوں میں. ایسی عظیم شخصیت, اس کو اللہ تعالی سنا رہا ہے حضرت آدم کی کہانی, حضرت شیس کی کہانی, حضرت یوسف کی کہانی, حضرت یحییٰ اور زکریا کے قصے, حضرت ایوب کا صبر کا قصہ, اگلے نبیوں کے قصے سنا رہا ہے. جب خود ذات کامل ہے, جب خود اکمل ہے, جب خود ذات ہر لحاظ سے مکمل ہے اور ڈائریکٹ اللہ سے پا رہا ہے, اسے اگلے نبیوں کے قصے کیوں سنائے؟ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے, سورہ ہود نے. کیوں سنائے؟ کیا ضرورت تھی کہ اس رسول کو جس خود کی اتنی عظمت ہو, آپ عظمت تو آپ نے, میں نے پورا وستار سے بتا دیا, اتنی بڑی شان ہو, کیا ضرورت ہے کہ اسے اگلے 1.25 لاکھ 2 لاکھ کمو بیش نبیوں کے قصے سنائے جائے؟ کیا حسن یوسف بڑا یا حسن مصطفیٰ بڑا؟ تو کیوں یوسف کے حسن کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں؟ صبر ایوب بڑا یا صبر محمد مصطفیٰ بڑا؟ تو کیوں ایوب کے صبر کے قصے سنائے جائے؟ خلت خلیل بڑی یا حبیب کی اللہ کی بارگاہ سے دوستی بڑی؟ تو کیوں خلت کے قصے سنائے جا رہے ہیں؟ ذرا سوچیں کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت اور سلطنت بڑی یا رسول اللہ کا تخت اور سلطنت بڑی؟ جو سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہے, پیغمبر ہے. بس ایک ہی بات خالی سمجھاؤں گا, انگوٹھی پہنتے تھے. ایک سلیمان علیہ السلام انگوٹھی پہنتے تھے. وہ انگوٹھی کسی زمانے کے کلچر میں مہر ہوا کرتی تھی. آج جیسے اسٹیم الگ سے آتے ہیں نا, کسی زمانے میں انگوٹھیوں میں تھے. حضرت سلیمان کی انگوٹھی تھی, گم ہو گئی, کسی وجہ سے گم ہو گئی. ادھر انگوٹھی گم ہوئی, ادھر سلطنت گئی. آپ تاریخ پڑھیں گے تو سلطنت گئی. سلیمان علیہ السلام کی سلطنت پوری دنیا پر, پکھی پرندوں پر سلطنت, ہوا پانی پر سلطنت, زمین کے رینگڑے کیڑوں رینگتے کیڑوں پر سلطنت, انسانوں پر سلطنت. ارے جس سلیمان کا لشکر گزرے تو کیڑے مکوڑے آواز دے اور ان کے لشکر کی آواز سن لیں. حضرت سلیمان کی سلطنت ہواؤں پر, ہر طرح کی سلطنت رکھنے والے نبی ہیں سلیمان. ادھر انگوٹھی گم ہوئی, ادھر سلطنت گئی. دوسرے دن سے سلطنت ٹوٹنا شروع ہوئی. سلیمان علیہ السلام کی اچانک کیا ہو گیا؟ جو لوگ بات باندھ کے کھڑے ہوتے تھے وہ دور جا رہے, کچھ تو ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے تو اللہ نے یہ بھی ایک رتبہ بتانے کے لیے قصہ ان کے زندگی میں ہوا ہے. حضرت سلیمان کو الہام ہوا کہ انگوٹھی ڈھونڈ, وزیروں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, فوجیوں کو منگانے کی ضرورت نہیں, تیری انگوٹھی ڈھونڈ. اور ڈھونڈنے میں لگا, یہی انگوٹھی ہے جو تیری سلطنت کا راز ہے. اب حضرت سلیمان نے انگوٹھی ڈھونڈی, خیر انگوٹھی مل گئی, سلطنت رہی. یہ سارے قصے قرآن میں ہے, لمبا چوڑا. بات کیا ختم کریں, اس انگوٹھی میں ایسا تھا کیا کہ رہے تو سلطنت, گم ہو جائے تو سلطنت چلی جائے. تو آج تک کے مورخین کہتے ہیں انگوٹھی اللہ نے دی تھی, سلسلہ بہ سلسلہ. اس انگوٹھی میں نیچے لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. اب اس پر پوری تفصیل ہے, کتابیں بھری پڑی ہیں, اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وستار سے کہہ سکوں. سلیمان کی انگوٹھی میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نام محمد, ذکر محمد, نام محمد اگر انگوٹھی میں آ جائے, وہ انگوٹھی سلیمان کی ہاتھ میں آ جائے تو سلطنت آ جائے. جس انگوٹھی پر نام محمد ہو اس کا کمال یہ ہو کہ سلطنتیں ملتی رہے. اب اندازہ لگے سلیمان کی سلطنت بڑی یا رسول اللہ کا نام بڑا؟ سبحان اللہ, سبحان. جس کے نام سے جس کی سلطنت قائم ہے اسی کے قصے اللہ رسول کو سنا رہا ہے. محمد تو کائنات میں ایک ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس نام سے سلطنت سلیمان چل رہی ہے
اس نام اس سلیمان کا قصہ اللہ اپنے رسول کو سنا رہا ہے، اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا ہے. کیوں؟ ذرا سوچیے عقل سے. ایوب علیہ السلام کا صبر رسول اللہ کے صبر سے بڑا یا حضور کا صبر بڑا؟ ایوب علیہ السلام کا صبر بڑا. کس حد تک؟ جنہوں نے غلطیاں کی تھی ان سے تھوڑی ترچھی نظر سے دیکھتے تھے کہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے مجھ سے یہ ورتن، یہ ویوہار اور یہ مجھ سے اخلاق پیش کیے. تھوڑی ترچھی نظر. رسول تھے، بدلہ لینے کی بھاونا نہیں رکھتے تھے، لیکن پھر بھی تھوڑی ترچھی نظر. لیکن واہ میرے محبوب واہ، اسی مکے والوں نے ستایا تھا. تاریخ گواہ ہے جب فتح ہوا مکہ 10,000 حضور کے اصحاب ہیں. میرے رسول قصوہ اٹھنی پہ کھڑے اب فرمانے لگے مکے والوں تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تم نے خوب مجھے ستایا، خوب ستایا، بتاؤ کیا آج میرا ٹائم ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تو مکے والوں نے یک زبان کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر بدلہ لے، چن چن گن گن کے اگر بدلہ لے تو ہم اس لائق ہیں کہ ہمارے ساتھ بدلہ لیا جائے. انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ ہم نے اپنے ٹائم میں. اب میں تو اکثر تقریروں میں کہتا ہوں اشارے اشارے میں بات سمجھ جائے آئے تو ٹھیک ہے، ہر کسی کا وقت ہوتا ہے. اب وقت ہے تو یہ اپنا کام کر رہے ہیں، پھر پلٹ کے ایک وقت ہمارا آئے گا، پہلے بیچی پھر پلٹ کے آئے گا. وقت بدلتے رہتے ہیں، ایک سوا وقت ہر وقت نہیں رہتا. کبھی ہوا ادھر رہتی ہے، کبھی ہوا ادھر رہتی ہے، کبھی تختہ ادھر رہتا ہے، کبھی تختہ ادھر رہتا. ہاں ایک چیز ضرور ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون. باقی تخت بدلتے رہتے ہیں، دلوں پر حکمرانی اس زمین پر اللہ کے اولیاء ہی کرتے آ رہے ہیں. وقت وقت کی بات ہے. آپ اس وقت تھوڑا ہم سمجھداری سے کام لیں. اس وقت تھوڑا وقت تو وقت ہی ہے، اس وقت ہم سمجھداری سے مسلمان کام لیں. وقت کا کانٹا کسی دوسری اور جھکا ہوا ہے، پھر پلٹ کے جو اللہ تعالیٰ نے آگے وقت دیا. حضرت ایوب علیہ السلام صبر یہ تھا کہ ترچھی نظر تھی. اب رسول اللہ کو ان لوگوں نے کہا کہ اگر بدلہ لیں آپ تو ہم لائق ہیں. ہم نے آپ کو ستایا ہے، آپ کی بیٹیوں کے رشتے تک ہم نے توڑوائے، ہم نے آپ سجدے میں تھے تو اونٹ کی اوجھڑیاں تک ڈالی ہے، آپ کو پتھر تک مارے، آپ کو گاؤں سے نکال دیا، سب کچھ کر دیا. اگر بدلہ لے تو ہم لائق ہیں. ایک بات لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر بدلہ نہ لے تو دوسرا راستہ ہے معافی. اگر تو آج معاف کر دے تو یہ معافی ہم کہتے ہیں کہ تیری یہ معافی دینا عام مکے کو یہ تیری پرمپرا ہے، یہ تیری ریت رواج ہے، یہ تیرے اخلاق میں ہے. ہاں اتنا ضرور کہا کہ تو نے میرے چاچا کا کلیجہ چبایا ہے یا کلیجہ نکالا ہے، میرے روبرو ایک دم مت بیٹھنا، میرے چاچا یاد آ جاتا اور اس سے بدلہ نہیں ہے، چاچا کی یاد آ جاتی ہے، وہ الگ بات ہے. بتانا مقصود یہ ہے کہ خود نبی اس مقام پر ہے، ان کے آگے ان کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے سورہ ہود میں کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم رسولوں کے قصے محبوب آپ کو سنا رہا ہے. کیوں سنا رہا ہے مولا؟ تو کیوں سنا رہا ہے؟ تو پلٹ کے قرآن جواب دیتا ہے محبوب مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، سنا اس لیے رہے ہیں کہ تیرا دل تو اطمینان والا ہے، تیرا دل تو سکون والا ہے، تیرا دل تو جمع ہوا ہے. لیکن محبوب تیری آنے والی امت کو درس ملے کہ اونچے لوگوں کا، اچھے لوگوں کا، اللہ کے تقرب پانے والے لوگوں کا ذکر سننا اور سنانا. سنانا اللہ کی سنت ہے، سننا رسول اللہ کی سنت ہے. یہ جو ہم اولیاء اور صالحین کی محفل ہے، محفل ہونی چاہیے، کسی کی گلہ، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی نہیں ہونی چاہیے.
ہمارے اسٹیج اور ہمارا منچ مکمل دینداری کا ہونا چاہیے، پھر وہاں پر آپ اولیاء کا ذکر کرو، غوث العظم کا ذکر کرو، اللہ کے نیکوں کا ذکر کرو۔ آگے آیت میں قرآن کہتا ہے موعظۃ و ذکریٰ للمؤمنین، یہ نصیحت ہے مومنوں کے لیے تاکہ آنے والی امت کبھی ابو بکر کے قصے سنے، کبھی عمر کے، اصحاب کے، اولیاء اور صالحین کے، تاکہ اللہ ان کے دلوں میں ایمان کو مضبوط فرما دے۔ تو مضبوطی ایمان کے لیے اللہ نے صالحین کے ذکر کو رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہم جو یہ محفلیں ہر جگہ سجا رہے ہیں، آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کا ماحصل ایک ہی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی پختگی عطا فرمائے، اور جس محفل سے ایمان جاتا ہو اللہ ایسی محفلوں سے ہمیں بچا لے۔ محفل وہی ہے، ذکر انہی کا بھلا جو ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ جب آپ عمر، ابو بکر، اصحاب کو پڑھیں گے تو آپ کا دل مچل اٹھے گا۔ کتنے نصیب والے تھے جنہوں نے ماتھے کی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا۔ جب آپ اولیاء اور صالحین کے ذکر سنو گے تو ایمان بالقلب نصیب ہوگا، مضبوطی نصیب ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میرے محبوب یہ قصے، یہ اگلے نبیوں کے قصے آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کا دل تو ہے مطمئن، لیکن آپ سے آنے والی نسلوں کو نصیحت حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر خیر کو بھی قبول فرمائے، اور اولیاء اور صالحین، ذکر غوث العظم، ذکر ہر ولیوں کا، ہر اچھوں کا، ہر صالحین کا جو ہم سنائیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کی برکتوں سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور ہمارے دلوں کو ایمان کا مضبوطی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔